آج کا جو میرا ویلاگ ہے میں سوچ رہا تھا اپنے اسٹوڈیو سے اپنی اسٹڈی سے ریکارڈ کرواؤں، لیکن کچھ ایسی مصروفیت ہو گئی کہ مسز آگا جانا پڑ رہا ہے، تو میں نے کہا کہ چلو راستے میں 1 گھنٹے کا سفر ہے، تو اسی سفر میں جو ہے اس ویلاگ کو میں ریکارڈ کرتا ہوں۔ اور آج کا جو موضوع ہے بہت ہی سینسیٹیو اور بہت ہی اہم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو صحیح دین سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ حال ہی میں آپ نے اخباروں میں بھی پڑھا ہوگا، سوشل میڈیا پہ بھی، نیوز میں بھی دیکھا ہوگا کہ ایک شخص نے ملعون شیطان رشدی کہہ رہا ہوں، سلمان رشدی، ویسے ہے وہ شیطانی، سلمان رشدی پر جو کہ سیٹنک ورڈز، شیطانی آیات کا مصنف ہے، اس پر حملہ کیا کہ جس میں ملعون جو ہے زخمی ہوا، اس کی ایک آنکھ بھی ضائع ہو گئی کہہ رہے ہیں، لیکن ابھی وہ ہسپتال میں ہے۔ اور جس بندے نے اس پر حملہ کیا وہ 24 سالہ کوئی جوان ہے، اور وہ جوان جو ہے وہ اس نے قانون کو ہاتھ میں لیا اور سلمان رشدی پر، ملعون پر حملہ کیا۔ لیکن اب وہ جوان جس کو ہم غازی اور مجاہد اعظم کا ٹائٹل دے رہے ہیں پاکستان میں، ہندوستان میں اور دوسرے کئی ایک ممالک میں، اس نے انکار کیا ہے کہ بھی میں نے جو ہے اس پر حملہ کیا ہے۔ وہ اپنے جرم سے جو ہے، جرم کی صحت سے انکار کر رہا ہے اور اپنے پلیڈ ناٹ گلٹی کیا اس نے۔ اب آیا اس کا یہ جو عمل ہے حملہ کرنے والا، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس پر بھی ہم بحث کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے میں اور گستاخ رسول کی سزا کیا ہونی چاہیے، گستاخ رسول کون ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور کیا ہم قانون کو ہاتھ میں لے کر کے کسی بھی گستاخ رسول کو سر تن سے جدا کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے؟ جس طرح نعرے لگ رہے ہیں پاکستان میں، گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، کیا ایک عام آدمی کسی مذہبی لیڈر کے کہنے پر، کسی اسپریچول لیڈر کے کہنے پر، یا کسی کے کہنے پر تلوار گن ہاتھ میں لے جائے اور کسی کو ماورا عدالت قتل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں۔ ایک بندہ جس کو اگر اسلام کا اتنا شعور نہ بھی ہو، یا دوسری قانون کا اتنا شعور نہ بھی ہو، تو وہ یہ کہے گا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال ہم اس کے بارے میں ابھی بات کرتے ہیں، لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے ابھی 2 دن پہلے عمران خان صاحب نے، جو ہمارے ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں، انہوں نے ایک بیان دیا سلمان رشدی کے بارے میں، ملعون سلمان رشدی کے بارے میں، اور ان کا جو بیان ہے وہ سیاق و سباق سے ہٹا کر کے پیش کیا گیا۔ اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ میں عمران خان کا بہت بڑا ناقد ہوں، جو میرے دوست مجھے جانتے ہیں، میں ان کی کافی پالیسیز سے اختلاف رکھتا ہوں، جن میں سب سے بڑی یہ ہے کہ ان کی انتقامی پالیسی جو ہے اس سے میں اختلاف رکھتا ہوں۔ میرا یہ ماننا ہے، کہنا ہے کہ اگر وہ 3.5 سال اپنی ساری انرجیز ملک کو، قوم کی خدمت میں لگاتے بجائے انتقام کے، تو صورتحال مختلف ہوتی ہے۔ بہرحال وہ ایک سیاسی اوپینین ہے، اس کے بارے میں اس کو بھی سائیڈ میں رکھتے ہیں۔ ان کا جو بیان ہے وہ سیاق و سباق سے ہٹا کر کے پیش کیا گیا، اور یہ بھی بات ہے کہ عمران خان جو ہے وہ مختلف مزاروں پہ جاتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان پر یہ الزام لگانا کہ وہ جو ہے گستاخ رسول کے ساتھی ہیں یا ان جیسے خیالات رکھتے ہیں، میرے خیال میں یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ عمران خان صاحب، ان سے لاکھوں اختلاف ہو سکتے ہیں، ان پر یہ بھی اختلاف ہو سکتا ہے کہ وہ دکھاوے کے لیے تسبیح ہاتھ میں گھماتے ہیں اور یہ ہے فلانا ہے، مختلف چیزیں ہیں، ہم ان پر بحث کر سکتے ہیں، لیکن اس بارے میں دو رائے کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب ایک سچے مسلمان ہیں۔ عمران خان نے جو ہے دنیا کے سامنے اسلام کا اور ناموس رسالت کا مقدمہ رکھا، اور جس ببانگ دہل رکھا وہ قابل تعریف ہے۔ انہوں نے یونائٹڈ نیشن میں جا کر خطاب کیا، امریکہ میں جا کر خطاب کیا، اور دفتن فوقتاً وہ اس بارے میں اپنے خیالات کا کھل کر اظہار کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے سامنے جب
عمران خان انڈیا جا رہے تھے اس وقت سلمان رشدی وہ جو ملعون ہے وہ بھی وہاں پر اس کو دعوت دی تھی کہ وہ اپنا اظہار خیال کرے. تو اس ٹائم عمران خان نے اس کانفرنس میں شرکت کرنے سے معذرت کر لی تھی. اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ وہاں پر سلمان رشدی آ رہا ہے تو میں یا تو مجھے بلاؤ یا اسے بلاؤ، کیونکہ میں اور وہ ایک گستاخ رسول ایک محفل میں نہیں بیٹھ سکتے. یہ ان کا ایک بہت بڑا بولڈ اسٹیپ تھا. حالانکہ اس وقت جو ہے مولانا عبدالوحید خان صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ جو انڈیا کے بہت بڑے اسکالر ہیں، مولانا یوسف مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شاگرد بھی ہیں، اور انہوں نے بھی اس وقت ایک جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ بھئی سلمان رشدی، اس ٹائم علماء ہند جو ہیں انہوں نے کھل کر مخالفت کی تھی کہ سلمان رشدی کو یہاں پر کیوں آیا انڈیا میں، لیکن انہوں نے کہا کہ بھئی سلمان رشدی کو دعوت دی جائے. انہوں نے ایک درمیانہ رستہ نکالا. انہوں نے کہا گستاخ رسول ہے تو اس کی اصلاح کے لیے کوشش کی جائے. تو وہ آپ جائیں، ان کا جو مضمون ہے آن لائن ہے، بہت ہی زبردست مدلل قسم کا مضمون ہے. بہرحال عمران خان جب اس وقت مخالفت کر سکتا ہے سلمان رشدی کی تو وہ ابھی اگر حمایت کرے گا نہیں. یہ بات جو ہے عقل میں بیٹھنے والی نہیں ہے، سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. عمران خان سے لاکھ اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی رائے قائم کرنا کہ بھی وہ ناموس رسالت کا مخالف ہے یا اس شخص کی حمایت کر رہا ہے کہ جو کہ گستاخ رسول ہے، یہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہے. اور عمران خان ایک مسلمان ہے، آپ اس سے سیاسی اختلاف رکھیں. بہت سارے علماء جو ہیں اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ بھی عمران اس کا ساتھی ہے. ابھی تک کسی بھی عالم نے جو کہ عمران خان کے اپنے ساتھی ہیں جیسے کہ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ، انہوں نے بھی آ کر کے عمران خان کے اس جو ہے اس کی حمایت میں نہیں بولے کہ بھئی عمران خان ایک پکا سچا مسلمان ہے، کیونکہ ہر کوئی اس وقت ڈر رہا ہے کہ اگر وہ ایسا کوئی بیان دے دے تو اس کے اوپر بھی گستاخ رسول کا لیبل لگ جائے گا. اس معاملے میں جو ایک صاحب جو ہے جو کہ کھل کر بولتے آئے ہیں ماضی سے، ابھی تو ان کا بیان ابھی اس معاملے میں تو نہیں آیا، لیکن ماضی میں جب مشال خان کا ہوا، سری لنکا کا وہ جو سیالکوٹ انسیڈنٹ ہوا، کھانے وال کو ہوا، اور اس پر میں بھی کھل کر بولا کہ بھئی وہ جو بھی اقدامات انہوں نے کیے وہ بہت غلط ہیں. بہرحال جو شخص ہے جس کو میں کریڈٹ دوں گا وہ ہے انجینئر محمد علی مرزا جہلم کے جو ہیں، وہ اس معاملے میں کھل کر بولتے رہے. انہوں نے بالکل حقائق اور اسلام، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پر بات کی ہے. تو بہرحال ابھی آتے ہیں کہ بھئی قرآن اور حدیث اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو واقعہ مطلب ہوا، مطلب اس بارے میں نہیں، مطلب گستاخ رسول کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے سورۃ المائدہ کے اندر بیان کر رہا ہے، اور آیت نمبر غالباً 33 یا 34 ہے کہ جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کو، جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہ آیت محاربہ بھی کہتے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے اور 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے. کہ جس میں ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو کہ اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں. اور تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جو کہ فساد فی الارض کرتے ہیں. تو ان کے لیے پھر اس آیت کے اندر جو ہے وہ سزا بھی تجویز کی گئی ہے کہ ان کو کیسی سزا دی جانی چاہیے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو دعوت اصلاح دی جائے. اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کی توبہ کو قبول کیا جائے. تو اب جو حضور اللہ کی جو ہے اللہ کے ساتھ جنگ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے ساتھ جنگ یہ ہے کہ اللہ کی نہ ماننا، اللہ کے احکام کو نہ ماننا اور اللہ کو نہ ماننا، یہ ایک جنگ ہے. دوسری جنگ ہے رسول کو نہ ماننا، رسول کی نہ ماننا، اور رسول کے ساتھ جنگ، یہ رسول کے ساتھ جنگ ہے. اور فساد فی الارض، ہم زمین میں مختلف طریقوں سے اپنی زبان سے، اپنے قول فعل سے فساد پھیلاتے ہیں. اب یہ جو گستاخ رسول ہے، مسلمانوں کی 1.5 سے 2 ارب آبادی ہے، تو یہ ان کے جذبات کو بھڑکانا، جیسے پہلے کارٹون بنا دیے، اس کے بعد ابھی اس سے پہلے یہ سلمان رشدی جو ہے، شیطان رشدی کہنا چاہیے اس کو، اس نے اپنی کتاب لکھ دی، مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکایا. اسی طرح انڈیا کے اندر وہ تسلیمہ نسرین تھی، اس نے ایسی بکواسات کی. تو یہ چیزیں بھی فساد فی الارض کے زمرے میں آتی ہیں.
لیکن اگر یہ توبہ طائب ہو جائیں، ان کو جو ہے ہم دعوت اصلاح دیں، اگر یہ توبہ طائب ہو جائیں، کیونکہ جو اللہ کا وہ ہے انکاری، جو اللہ کا شرک کر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی بندے کا ہر گناہ معاف کر دے گا، لیکن وہ اس بندے کا شرک معاف نہیں کرے گا کہ اگر ایک بندہ شرک کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ لیکن اگر بندہ اس شرک سے توبہ طائب ہو جائے، اس کی معافی ہو سکتی ہے، تو اگر گستاخ رسول جو ہے اس کی معافی کیوں نہیں؟ حدیث کے اندر میں 2-3 حدیثیں بیان کروں گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، کہ جس سے آپ کو کچھ تھوڑا اندازہ ہوگا کہ ایک تو یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کعب بن اشرف کو قتل کروایا تھا، کیونکہ اس کا قصہ یہ ہے کہ کعب بن اشرف جو ہے وہ بہت ہی رچ جو تھا، اور وہ جب مسلمان جنگ بدر میں جیتے تو وہ جناب مکہ گیا، ابو سفیان سے ملا جو کہ اس وقت غیر مسلم تھا، اور کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے جا کر کے قسم کھائی کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا، اور وہاں پر اس نے ایسی شاعری کی کہ خود بھی رویا اور دوسروں کو بھی رلا دیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت ہی گستاخی کیا کرتا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے کہ جو کوئی اس کو قتل کرے، پھر اس کو قتل کروایا گیا۔ اور اس کو اس وجہ سے بھی قتل کروایا گیا کیونکہ اس نے ایک معاہدہ کیا تھا یہودی کی حیثیت سے مسلمانوں کے ساتھ، میثاق مدینہ، مسلمان جو مدینہ کے تھے اور یہود، اور اس نے اس کی خلاف ورزی کی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بندہ ہے کہ جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، تو ایک شخص جو ہے اس کا نام تھا عبداللہ بن الخویسرہ التمیمی، غالباً یہ نام تھا۔ اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مال کی برابر تقسیم کریں، اور آپ جو ہے انصاف نہیں کرنے لگے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت برا مانا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کو میں قتل کر دیتا ہوں، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی انصاف کرنے والا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ کہیں پھر لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتے ہیں۔ یہ ایک واقعہ، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گستاخ رسول کو چھوڑ دیا، پہلے واقعے میں گستاخ رسول کو قتل کروا دیا۔ اس کے بعد ایک اور بندہ تھا جس کا نام زید تھا، وہ جو ہے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، پھر بعد میں وہ مسلمان ہوئے، وہ ایک بہت بڑے جیو عالم تھے، اور وہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرضہ دیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قرضہ بھی کسی کی مدد کرنے کے لیے اس سے لیا تھا۔ جب قرضہ واپس کرنے سے کچھ دن پہلے ہی اس نے ایک دن بازار میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا اور ان کی چادر زور سے کھینچی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر نشان پڑ گئے، تو کہنے لگا میرا قرضہ واپس کرو، تم جو ہے قریش کے لوگ اس طرح لوگوں کے پیسے کھا جاتے ہو۔ تو جس پر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آیا، انہوں نے کہا تم یہ کیا بکواس کر رہے ہو، اور غصہ ہوئے۔ تو اس پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو روکا، اور پھر وضاحت ہوئی۔ اصل میں ان کا جو یہ قدم تھا حضرت زید کا، وہ صرف دیکھنے کے لیے تھا کہ آیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اس موقع پر کیا ہوتا ہے۔ تو اس موقع پر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس سخت گفتگو کے باوجود بھی اس کو جو ہے معاف فرما دیا۔ تو یہ تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ۔ اب گستاخ رسول کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود معاف بھی کر سکتے ہیں، سزا بھی دے سکتے ہیں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پروٹوکول ہے، اور وہ اس پر جیسا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اگر ہم گستاخ رسول کو معاف کرنا چاہیں تو ہم معاف نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن پاک میں کلیئرلی بتا دیا گیا ہے کہ یہ تو فساد فی الارض پھیلانے والے لوگ ہیں، ان کی سزا بھی تجویز کر دی ہے۔
تو ہم اگر جج ہیں، ایک اسلامک ملک ہے، ایک کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں جو سزا ہے وہ اس ملک کے اندر ہے، تو ہم نے اس کو اس کے مطابق سزا دینی ہے، اس کو جو ہے ہم نے معاف نہیں کرنا. But suppose if I'm in America or if I'm in Canada or UK or any Western world where we do not have Islamic laws, so what should be our action? Can we take gun in our hand and go and fight against those who are blasphemous? No, we can't. We cannot do like this one. We can register our protest. We can say this person is insulting our Prophet sallallahu alaihi wasallam. He is insulting Allah subhanahu wa ta'ala. Yes, there is a freedom of speech, but there is a thin line. جس طرح کے پوپ سے کسی نے جب یہ واقعہ ہوا اور اس سے کچھ عرصہ پہلے پوپ جو انتقال کر گئے، میرے خیال میں پوپ فرانسس، اس سے کسی نے کہا، اس نے کہا اگر کوئی میری ماں کو برا بھلا کہے گا تو میں اس کو پنچ ماروں گا. لیکن ہم یہاں پر پنچ مارنے کی بات نہیں کر رہے، ہم تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی ایسے قوانین موجود ہونے چاہیے کہ لوگ کسی کی دل آزاری نہ کریں، اور ہیں لیکن ان پر صحیح امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے. تو یہاں پر، اور ایون اگر ہم پاکستان میں ہیں جہاں پر، یا سعودی عرب میں ہے، یا کسی عرب کنٹریز میں یا مسلم کنٹریز میں ہے کہ جہاں پر بلاسفیمی کے قوانین ہیں، تو وہاں پر بھی ایک عام آدمی جو ہے وہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا. اگر میرے باپ کا، میرے کسی رشتہ دار کا قاتل بھی میرے سامنے کھڑا ہو تو میں پھر بھی جو ہے قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا. عدالت فیصلہ کرے گی. اگر عدالت اس کو سزا دیتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر عدالت اس کو بری کر دیتی ہے تو تب بھی میں عدالت کے فیصلے سے اختلاف تو کر سکتا ہوں، لیکن اس بندے کو خود جا کر کے ہرٹ، ہارم یا اس کو نقصان یا قتل کرنا نہیں کر سکتا، کیونکہ پھر ہم نے معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑنا ہے. تو ہم نے جو ہے کانسٹیٹیوشن، دا لا آف دا لینڈ جو ہے اس کو فالو کرنا ہے. سیالکوٹ میں کیا ہوا، لوگوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور وہ جو سری لنکن مینیجر تھا ایک فیکٹری کے اندر، اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا کہ انسانیت بھی شرما جائے. اس کے بعد سیالکوٹ کے علاوہ خانیوال میں کیا کچھ نہیں ہوا. اس طرح آپ کو پاکستان میں بہت ساری مثالیں مل جائیں گی کہ جہاں پر لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک انارکی پھیلتی ہے، کل کو کوئی اور بات ہو جائے گی پھر. اور لوگ جو ہے ہمارے ہاں کئی ایک علماء جو ہیں، جو مولوی حضرات ہیں، وہ اپنے مفادات کی خاطر بھی ایسے، آسیہ بی بی کے ساتھ کیا ہوا سب کے سامنے ہے، تو وہ جو ہے اس کو ٹویسٹ کر دیتے ہیں. تو معاملہ آپ عدالت میں، اور اس معاملے میں اپنے علماء حضرات سے کہوں گا پوری دنیا میں کہ اپنی مساجد میں وہ ایسی اسپیچز دیں اور ان کو بتائیں کہ شاتم رسول، گستاخ رسول کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اس کی سزا کیا ہے، اور اس پر کو سزا پر عمل درآمد کرنے والے کون ہیں. عام عوام نہیں ہے. ہاں اگر عام عوام ایز اے میڈیا، ایز اے ٹول یوز ہو سکتے ہیں کسی قانون کو بنانے میں، کہ بھی ایسا قانون بنایا جائے کہ ویسٹرن ورلڈ میں بھی ایسا قانون بن سکتا ہے. یہ نہیں کہ یہاں پر قانون نہیں بن سکتا. جب ہم یہودیوں کے لیے قانون بن سکتا ہے تو مسلمانوں کے لیے بھی بن سکتا ہے، اور ایسے قوانین ہیں بھی صحیح، بس ان کو ان کی صحیح اسپرٹ کے ساتھ جو ہے امپلیمنٹ کرنا ہے. تو ابھی جو ہے ہم نے پہلی بات تو یہ ہے کہ فالو دا کانسٹیٹیوشن ان دس ریگارڈ. یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی غازی بن جائے. غازی آپ کو اگر بننے کا اتنا شوق ہے تو آپ جوڈیشری میں چلے جائیں تاکہ آپ وہ فیصلے کر سکیں اور یا ان پر عمل کروا سکیں. اور اس وقت مسلمانوں کا جو ہے اسپرٹ آف دا ایج، وقت کا تقاضا کیا ہے، اور وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ہمیں لوگوں کو اپنے آپ کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ مسلمانوں کا اس طریقے سے مسلمانوں کا امیج خراب ہوتا ہے. ہمارے سامنے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک مثالیں موجود ہیں. جیسے میں نے ابھی ایک کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا کہ اس کو قتل کر دیں جو آپ کی گستاخی کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ جو ہے لوگ کہیں گے حضور یہ اپنے لوگوں کو قتل کروا رہا ہے. لیکن پھر آگے اگر حدیث کو اگر آپ پڑھیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ لوگ ایسے ہوں گے، یہ لوگ ایسے ہوں گے. ان کو پہلے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پریڈکشن کر دی تھی، اور ویسے ہی ہوا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے موقع پر گئے، وہاں کے لوگوں نے کیا کچھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کیا.
کہ ایون جو ہے فرشتہ جو کہ پہاڑوں کو کنٹرول کرتا ہے وہ آ گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ مجھے حکم دیجئے میں ان کو پہاڑوں کے درمیان کرش کر دوں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اس کو منع فرمایا کہ یہ نہیں تو کیا پتہ ان کی آنے والی نسلیں مسلمان ہو جائیں۔ اس کے بعد رئیس المنافقین جب اس دنیا سے گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا، اس کو اپنا کرتا دیا اور اس طرح، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے بے شمار واقعات ہوئے کہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو سزائیں دی لیکن کسی اور کو نہیں کہا کہ تم قانون کو ہاتھ میں لے کر کے اس کو سزا دینا شروع کر دو۔ تو اسی وجہ سے جہاں پر بھی ہمیں کوئی ایسی اگر کوئی بات نظر آئے تو ہم پہلے ان کو دعوت اصلاح دیں، ان کو ہدایت کی دعوت دیں، کیا پتہ وہ اگر اسلام قبول کر لیں اور توبہ طائب ہو جائیں، اور جو مسلمان ہیں وہ اگر بھٹکے ہوئے صحیح راستے پر آ جائیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ اب آپ خود ہی بتائیں، میں یہ عام لوگوں سے بھی میرا یہ سوال ہے اور عالموں سے بھی سوال ہے، ہمارے ہاں تو یہ عالموں نے یہ ایک پیٹ رول بنا لیا ہے اور فقہ میں کہ اللہ کا گستاخ جو ہو اس کی تو معافی ہو سکتی ہے لیکن جو گستاخ رسول ہے اس کی معافی نہیں ہو سکتی، حالانکہ یہ بالکل ریورس ہے، کیونکہ قرآن پاک میں آیا ہے، احادیث میں کئی جگہ پر آیا ہے کہ جو شرک کرنے والا ہوگا اس کی معافی نہیں ہوگی، باقی سب کی معافی ہو جائے گی۔ تو وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے شان میں گستاخی کی اگر وہ توبہ کر لے، اگر غیر مسلم ہے توبہ کر لے تو ویسے اس کے گناہ بھی نیکیوں سے بدل دیے جائیں گے۔ جب غیر مسلم کی معافی ہو سکتی ہے تو جو مسلمان اگر غلطی سے ایسا کر لے، ہاں ایسے کئی ایک لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ عادی مجرم ہیں، جو کہ بار بار اس طرح کہہ رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، تو ان کے لیے پھر جو ہے ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے ملک میں ہیں تو ان کے ملک کے قوانین کے مطابق ان کو سزا دینی چاہیے، لیکن اگر ملک سے باہر ہیں تو پھر ہم اپنے علماء کو کہیں کہ ان سے ڈیبیٹ کریں، ان لوگوں کو دعوت دیں اور بتائیں تاکہ جو دوسرے لوگ جو ہے ان کے ساتھ مل رہے ہیں ان کو حقیقت ان کے سامنے آشکارا ہو۔ ہم اپنا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھ نہیں پا رہے اور اپنے آپ کو اپنی ہی جو ہے املاک کو، جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے ذرا سا کوئی بات ہو جناب جلوس نکالتے ہیں، کتنے لوگوں کی جانیں اس میں ضائع ہوتی ہیں، کتنے لوگوں کے کاروبار تباہ ہوتے ہیں، کتنے لوگ اس میں ڈسٹرب ہوتے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ بس گستاخ رسول کی بس ایک ہی سزا، سرطن سے جدا، سرطن سے جدا۔ کوئی مسلمان جو ہے میں کہتا ہوں جس کے پاس چھوٹا سا بھی اگر اس کے ذہن میں مطلب دماغ ہے چھوٹا سا بھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کرے گا۔ وہ یہ کہہ لے گا کہ میں نماز نہیں پڑھتا، وہ نماز بھی نہیں پڑھے گا، شراب بھی پیے گا، سارا کچھ کام کرے گا، لیکن کبھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے۔ اور جس کسی نے اگر ایسا جو کرتا ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس نے ایسا کیوں کیا، اس کی اصلاح کے لیے کوشش کریں۔ تو بہرحال یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دین پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر، جان پر، ان کی عزت پر اپنی جان قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، اور جو اس رستے سے بھٹک گئے ہیں ان کو صحیح راہ راست پر لائے، اور جن کی زبان سے کوئی ایسے کلمات نکلیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو حق بات کہنے کی اور جو کچھ ان سے غلطی ہو اس پر نادم ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا مقصد یہاں پر کسی کی دل آزاری کرنا نہیں تھا، کچھ حقائق کو اسٹریٹ کرنا تھا، درست کرنا تھا، اور وہ میں نے اپنی دانش میں قرآن حدیث کی روشنی میں نے بیان کیا اور اپنی سمجھ کے مطابق اگر اس میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور اگر کوئی صحیح بات کہی ہے تو اس پر ہمیں عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور خدا را جو اگر کوئی ہمارے مسلمان ہیں اگر انہوں نے کوئی ایسی بیان دے دیا ہے جیسے کہ عمران خان یا کوئی ایسے ہیں تو ان کے اوپر خدا را کفر کے فتوے، یہودیت کے فتوے مت لگائیں، وہ بھی مسلمان ہیں۔ جس طرح ہمارے پاس ایک نعت خوان تھے جنید جمشید صاحب، ان کے منہ سے غلطی سے ایک بات نکل گئی تو ان کے خلاف جناب فتوے آنا شروع ہو گئے، تو اس طرح نہ کریں، ہر کسی کو چانس دینا چاہیے
معاف کرنے کا، کہ جس طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے ایک جنگ میں تھے تو ایک بندے کو قتل کر دیا، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ وہ بندہ جب مرنے لگا، جب میں اس کو قتل کرنے لگا اس نے کلمہ پڑھ لیا، پھر میں نے بھی اس کو قتل کر دیا کہ وہ جو ہے ویسی ڈر کی وجہ سے اور دکھائے ہوئے کی وجہ سے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو مخاطب کر کے کہا کہ تو کیا کرے گا کہ قیامت کے دن اگر وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور وہ مسلمان ہوا، کیا تجھے کیا پتا کہ اس نے دل سے کلمہ پڑھا؟ تم تو ظاہر کے مقلد ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے ہمیں سمجھنے کی، دین کو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ ہے اس کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔